جو اسلام نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں صبر اور شکر سے گزارنی چاہیے۔ تو جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنے دکھ اور جتنے مصائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، ان سے زیادہ مصائب کسی انسان کی زندگی میں نہیں آئے۔ کسی انبیاء کو بھی اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، مگر آپ نے صبر کیا اور شکر کیا۔ اسی لیے اسی وصف کو سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ جو آپ نے یہ ہمارے ایک بھائی نے یہ سورہ ضحیٰ پڑھی، اس کا ترجمہ جو میں پڑھ دیتا ہوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے پہلے پہر کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈال دے کہ تیرے پروردگار نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، یقیناً تیری پچھلی زندگی پہلے سے بہتر ہے، وہ تجھ کو جو کچھ دے وہ تجھے وہ کچھ دے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، اور تجھ کو راہ حق کا جویا پایا تو اس نے سیدھی راہ دکھائی، اور تجھ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ تو ان نعمتوں کے شکر میں یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کا حرف حرف شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور شکر کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھے۔ یہ دونوں بڑے متضاد اوصاف ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں یہ جمع ہو گئے تھے۔ تو جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں پر، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ تمام لوگوں پر۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے کوٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء تھے، انبیاء کے سردار تھے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اے پیغمبر، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، پھر آپ ابھی چھوٹے بچے تھے کہ آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، پھر اس کے 2 برس بعد وہ دادا جو جن کی جو آپ کی پروٹیکشن تھے ان کی وفات ہو گئی، پھر نبوت کے بعد حضرت ابو طالب جو قریش کے ظلم و ستم سے آپ کو بچاتے تھے وہ چلے گئے، پھر آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ جو مصائب کے ہجوم میں آپ کی تنہا غم خوار تھیں، مونس تھیں، ان کی وفات ہو گئی، پھر والدین بھی چلے گئے، بیگم بھی چلی گئی، پھر اولاد کا دکھ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوائے حضرت فاطمہ کے تمام اولاد کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ ان واقعات پر آپ کی آنکھیں جب بھی اشک آلود ہوئیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی زبان پر وہ شکوہ نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر اور شکر سے کیوں امت کو تعلیم دی، امت کو انہوں نے جو ہے نا بتایا کہ کیسے صبر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات بتاتا جاؤں کہ جب آپ کے نواسے کی طبیعت خراب تھی تو آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا کہ آپ آئیں میرے پاس، تو انہوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے، اس کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، صبر کرو اور اس سے خیر کی طلب کرو۔ لیکن آپ کی بیٹی نے آپ کو دوبارہ بلایا تو آپ چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، تو آپ کی صاحبزادی نے وہ بچہ چھوٹا جو تھا آپ کی گود میں رکھ دیا، وہ دم توڑ رہا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ جذبہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے، خدا اپنے بندوں میں سے رحم دلوں کے اوپر ہی رحم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، جب ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہوا تو وہاں پہ رو پڑے، تو صحابہ نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کو منع نہیں کرتا، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا حساب ہوگا، اس سے عذاب ہوتا ہے۔ پھر آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے اشک محبت جاری ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت اور شفقت ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے آتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہم سے زیادہ مصیبتیں آئیں، ہم سے زیادہ پریشانیاں آئی، اور آپ نے کر کے دکھایا کہ صبر کیسے کرنا ہے اور ان حالات میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا جو سنا اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔